آج ہم افلاطون کی شہر آفاق تصنیف ریاست کے کچھ خاص حصوں پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے صدیوں سے فلسفے اور سیاسی سوچ پر بہت اثر ڈالا ہے۔ جی بالکل، اور جو حصے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں۔ انصاف کیا ہے؟ ایک مثالی معاشرہ کیسا ہو؟ علم، حقیقت اور انسانی روح کی گہرائی کیا ہے؟ ٹھیک، اور ہمارے مقصد ہے کہ ان پیچیدہ کبھی کبھی ذرا متنازع خیالات میں سے اہم نکات نکالیں تاکہ کم وقت میں بھی گہری سمجھ بن سکے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں یہ فکری سفر۔ ضرور۔ اچھا، تو یہ گفتگو شروع ہوتی ہے پیرس میں، سیفلس نامی ایک بزرگ کے گھر پر۔ وہیں سے انصاف پر بات چھڑتی ہے۔ ہاں، سیفلس جو ایک آپ کہہ لیں بزرگ اور امیر آدمی ہیں، وہ انصاف کی تعریف کرتا ہے، سچ بولنا اور اپنا قرض ادا کرنا۔ بڑا سیدھا سا خیال ہے۔ لیکن سقراط فوراً اس میں ایک مسئلہ نکال لیتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اگر آپ کا کوئی دوست پاگل ہو جائے اور آپ کے پاس اس کا ہتھیار ہو تو کیا اس سے وہ ہتھیار واپس کرنا انصاف ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو یہ تعریف تو وہیں رہ گئی۔ پھر سیفیلس کا بیٹا پولیماکس وہ بحث میں شامل ہوتا ہے۔ وہ شاعر سائمنڈیز کا حوالہ دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ انصاف ہے دوستوں کو فائدہ پہنچانا اور دشمنوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ اس زمانے میں کافی عام سوچ تھی۔ اچھا، مگر سقراط اس پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ جی، وہ پوچھتا ہے کہ کیا دوستوں کو فائدہ دینے کے لیے دشمنوں سے چوری کرنا انصاف ہوگا؟ کیا انصاف چوروں کا ہنر بھی ہو سکتا ہے؟ اور کیا کسی کو نقصان پہنچانا اسے بہتر بناتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے؟ پولیمارکس بیچارہ سقراط کی منطق میں الجھ جاتا ہے۔ اور پھر ہوتی ہے تھرسیمکس کی انٹری۔ وہ تو لگتا ہے کافی غصے میں آتا ہے۔ ہاں، دھماکے دار انٹری۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب وقت ضائع کر رہے ہیں، اصل بات صرف ایک ہے، انصاف طاقتور کا مفاد ہے، یعنی مائٹ از رائٹ۔ جو اقتدار میں ہے وہ اپنے فائدے کے قانون بناتے ہیں۔ تھراسیمکس کہتا ہے حکمران اپنے فائدے کے لیے قانون بناتے ہیں اور عوام کا انہیں ماننا ہی انصاف ہے۔ لیکن سقراط یہاں بھی نہیں چھوڑتا، وہ اعتراض کرتا ہے۔ کیا اعتراض کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا مان لیا، لیکن کیا حکمران ہمیشہ ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں کہ ان کا اصل مفاد کس چیز میں ہے؟ اگر وہ غلطی سے کوئی ایسا قانون بنا دے جو دراصل ان کے اپنے نقصان میں ہو، تب کیا ہوگا؟ یہ تو پتے کی بات ہے۔ اور سقراط ایک اور نقطہ بھی اٹھاتا ہے نا، ہنر والا۔ جی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہر فن یا ہنر جیسے ڈاکٹری ہے یا جہاز چلانا، وہ اپنے موضوع کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کا بھلا سوچتا ہے، کپتان مسافروں کا۔ تو حکمرانی کا فن بھی رعایا کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے، صرف حکمران کے ذاتی نفع کے لیے نہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو شروع کی تعریفیں تھیں انصاف کی، سچ بولنا، دوست کو فائدہ دینا، طاقتور کا مفاد، سقراط ان سب کو رد کر دیتا ہے۔ جی، ان خارجی مطلب باہر کی تعریفوں کو ناکافی پا کر سقراط پھر انصاف کی ایک زیادہ گہری اندرونی نفسیاتی تعریف کی طرف جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ ریاست اور فرد کا موازنہ کرتا ہے۔ اچھا، ریاست اور فرد کا موازنہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سقراط کہتا ہے دیکھیں، جیسے ایک اچھی منظم ریاست میں مختلف طبقے ہوتے ہیں نا، سمجھدار حکمران، بہادر سپاہی اور محنتی کاریگر، ہر ایک اپنا کام کرتا ہے۔ ٹھیک۔ بالکل اسی طرح فرد کی روح یعنی انسان کی ذات کے بھی تین حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے عقل جو سوچتی سمجھتی ہے، دوسرا ہے جذبہ یا حوصلہ جسے آپ اسپرٹ کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا ہے خواہشات کا حصہ، بھوک پیاس وغیرہ۔ او، تو روح کے تین حصے، عقل، جذبہ اور خواہش۔ تو پھر اس ماڈل میں انصاف کیا ہوا؟ انصاف یہ ہے کہ روح کا ہر حصہ اپنا فطری کام ٹھیک ٹھیک کرے اور دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے۔ عقل کیونکہ وہ حکمت رکھتی ہے، اسے حکومت کرنی چاہیے۔ جذبہ جو بہادری اور غیرت دیتا ہے، وہ عقل کا مددگار ہو، اور خواہشات وہ ان دونوں کے کنٹرول میں رہیں۔ تو انصاف بنیادی طور پر ایک اندرونی توازن، ایک ہم آہنگی کا نام ہے۔ بالکل، افلاطون کے لیے انصاف روح کی صحت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی اندرونی ترتیب کا ٹھیک ہونا ہے، اور ناانصافی وہ اسی ترتیب کا بگڑ جانا ہے، جب خواہشیں یا جذبات عقل پر حاوی ہو جائیں۔ یہ روح کی بیماری ہے، کمزوری ہے، بدصورتی ہے۔ یہ تو انصاف کا بالکل ہی الگ تصور ہے، مطلب روایتی خیالات سے بہت مختلف۔ جی ہاں، اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک انقلابی بات تھی۔
اب آتے ہیں افلاطون کے وہ مشہور و زمانہ مثالی ریاست کی طرف. اس کا بنیادی خاکہ کیا ہے؟ افلاطون بالکل بنیادی ضرورتوں سے شروع کرتا ہے. کہتا ہے ریاست بنتی ہے کیونکہ ہمیں خوراک، مکان، لباس چاہیے. پھر فوراً وہ محنت کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر کے اصول پر آ جاتا ہے کہ ہر شخص کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ قدرتی طور پر سب سے زیادہ موزوں ہے. ٹھیک ہے. اور اس ریاست کے محافظوں یعنی گارڈینز، ان کا کیا کردار ہے؟ ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ محافظ وہ طبقہ ہے جو ریاست کا دفاع کرے گا اور نظم و نسق چلائے گا. ان کی تربیت بہت اہم ہے. افلاطون کہتا ہے انہیں صرف بہادر اور جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان میں فلسفیانہ مزاج یعنی علم اور سچائی سے محبت بھی ہونی چاہیے. اچھا. ان کی تعلیم میں دو چیزیں خاص ہیں: موسیقی، جس میں ادب اور کہانیاں بھی شامل ہیں، اور دوسری جسمانی ورزش. لیکن یہیں پر وہ سینسرشپ والی بات آتی ہے نا، خاص طور پر کہانیوں کے بارے میں. یہ تھوڑا پریشان کن نہیں لگتا آج کے دور میں؟ ہاں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر بہت بحث ہوئی ہے. افلاطون کہتا ہے کہ بچوں کو ایسی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے جو دیوتاؤں کو یا پرانے ہیروز کو برا، جھگڑالو یا جھوٹا دکھائیں. وہ ہومر جیسے بڑے شاعر پر بھی اسی لیے تنقید کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ کہانیاں کردار پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں، تو ریاست کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ صرف اچھی اخلاقی کہانیاں ہی سنائی جائیں جو دیوتاؤں کا احترام سکھائیں اور اچھے کردار بنائیں. اور ان محافظوں کا طرز زندگی، وہ بھی تو بہت ہی غیر معمولی قسم کا ہے. کوئی ذاتی ملکیت نہیں، مشترکہ رہائش. جی ہاں، یہ بھی بڑا ریڈیکل آئیڈیا ہے. افلاطون تجویز کرتا ہے کہ محافظ طبقے کی نہ کوئی ذاتی جائیداد ہوگی، نہ کوئی ذاتی خاندان. وہ ایک ساتھ بیرکوں میں رہیں گے، مل کر کھانا کھائیں گے. سونا چاندی رکھنا ان کے لیے حرام ہوگا تاکہ وہ لالچ سے بالکل پاک رہیں. لالچ سے پاک، ٹھیک ہے. لیکن ذاتی خاندان بھی نہیں؟ یہ تو بہت ہی... ہاں، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات شاید یہی ہے: عورتوں اور بچوں کی شراکت داری. کیا مطلب؟ افلاطون کہتا ہے کہ محافظ طبقے کی عورتوں کو بھی مردوں جیسے ہی تعلیم اور تربیت ملنی چاہیے، اور وہ بھی ریاست کے کاموں میں، حتیٰ کہ جنگ میں بھی برابر حصہ لیں. یہ تو آج کل کی فیمنسٹ سوچ سے ملتی جلتی بات لگ رہی ہے. ایک لحاظ سے ہاں، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ شادیاں بھی ریاست طے کرے گی تاکہ بہترین مردوں اور عورتوں کے ملاپ سے بہترین بچے پیدا ہوں. ایک قسم کی یوجینکس، نسل کشی کی منصوبہ بندی. اوہ، یہ تو کافی خطرناک خیال ہے. اور بچے؟ بچے پیدا ہوتے ہی ریاست کی مشترکہ نرسریوں میں بھیج دیے جائیں گے. والدین اور بچے ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. سب بچے پورے طبقے کے بچے ہوں گے. لیکن لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بالکل غیر فطری لگتا ہے. افلاطون کا مقصد تھا ذاتی خاندان سے جڑے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے، طرفداری ہوتی ہے، ان سب کو ختم کر دیا جائے تاکہ محافظ طبقہ صرف اور صرف پوری ریاست کو اپنا خاندان سمجھے اور اس کی بھلائی کے لیے کام کرے. وہ مکمل اتحاد چاہتا تھا. اچھا، اس سب کو قابل قبول بنانے کے لیے وہ ایک عظیم جھوٹ یا نوبل لائے کی بات بھی کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ بھی ایک بہت متنازع پہلو ہے. وہ ایک کہانی تجویز کرتا ہے جو تمام شہریوں کو سنائی جائے گی. کہانی یہ ہے کہ تم سب لوگ اصل میں دھرتی ماں کی اولاد ہو، بھائی بھائی ہو، لیکن خدا نے جب تمہیں بنایا تو تمہاری روحوں میں مختلف دھاتیں ملا دیں. دھاتیں؟ کون سی دھاتیں؟ حکمرانوں میں سونا، ان کے مددگاروں یعنی محافظوں میں چاندی، اور باقی عوام، کسانوں، کاریگروں میں پیتل یا لوہا. اور ہر ایک کو اپنی فطرت، اپنی دھات کے مطابق معاشرے میں اپنا کردار قبول کرنا چاہیے. یہ تو نسل پرستی یا ذات پات جیسا نہیں لگ رہا؟ کیا یہ پروپوگینڈا نہیں؟ بالکل، آج کے معیار سے دیکھیں تو یہ بہت پرابلمیٹک لگتا ہے، لیکن افلاطون سمجھتا تھا کہ معاشرتی استحکام اور ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنی جگہ اور اپنے کام پر قانے رہیں. اس کے اخلاقی پہلوؤں پر تو بہت سوال اٹھتے ہیں، مگر افلاطون کے لیے ریاست کا نظم اولین تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مثالی ریاست تو بن گئی، لیکن پھر افلاطون فنون، خاص طور پر شاعری کو اتنی بری نظر سے کیوں دیکھتا ہے؟ اسے ریاست سے نکالنے تک کی بات کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ افلاطون کا میمیسس کا نظریہ ہے، یعنی نقل یا تقلید. وہ سمجھتا ہے کہ شاعری حقیقت کی نقل کرتی ہے. کس طرح؟ جیسے افلاطون کے مطابق اصل حقیقت
تصورات یا آئیڈیاز کی دنیا ہے، جسے فارمز یا آئیڈیاز کہتے ہیں۔ یہ غیر مادی کامل نمونے ہیں، جیسے خوبصورتی کا اصل تصور یا کرسی کا اصل تصور۔ یہ صرف عقل سے جانے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر ایک کاریگر جیسے بڑھئی، وہ اس کرسی کے تصور کو ذہن میں رکھ کر لکڑی کی ایک ٹھوس کرسی بناتا ہے۔ یہ ہوئی پہلی نقل۔ اور شاعر؟ شاعر یا مصور، وہ اس لکڑی کی بنی ہوئی کرسی کو دیکھ کر اس کی تصویر بناتا ہے یا اسے اپنی نظم میں بیان کرتا ہے۔ تو وہ اصل حقیقت یعنی تصور سے 2 درجے دور ہو گیا۔ وہ صرف ظاہری شکل کی نقل کر رہا ہے، حقیقت کی نہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ شاعر حقیقت کا علم نہیں رکھتا، صرف نقل کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے شاعر صرف سایوں کی نقل کرتا ہے۔ وہ ہومر جیسے عظیم شاعر پر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی اس نے عملی طور پر یونان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا اس نے کوئی قانون دیا، کوئی جنگ جتوائی، کوئی شاگرد بنائے جو عملی کام کرتے؟ لیکن کیا صرف نقل ہونا ہی مسئلہ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے شاعری پر اعتراض کی؟ اس سے بھی بڑا مسئلہ افلاطون کے نزدیک یہ ہے کہ شاعری، خاص طور پر ڈرامہ، المیہ اور تربیہ دونوں ہماری روح کے عقلی حصے کو نہیں بلکہ جذباتی اور غیر عقلی حصے کو اپیل کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم سٹیج پر کسی ہیرو کو مصیبت میں روتا پیٹتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پر ترس آتا ہے، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقی زندگی میں ہم شاید اسی رویے کو کمزوری سمجھیں۔ اسی طرح کامیڈی میں ہم ایسی بھونڈی باتوں یا کرداروں پر ہنستے ہیں جنہیں خود کرنا ہم شرمناک سمجھیں گے۔ تو یہ جذبات کو ابھارتا ہے؟ جی، افلاطون کہتا ہے کہ یہ ہمارے اندر کے جذبات کو، جنہیں عقل کو دبا کر رکھنا چاہیے، انہیں پانی دے کر پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے اندرونی توازن کو بگاڑتا ہے، عقل کے کنٹرول کو کمزور کرتا ہے۔ تو چونکہ اس کی مثالی ریاست کا سارا زور عقل کی حکمرانی پر ہے، اس لیے ایسی شاعری جو جذبات کو بھڑکا کر عقل کو کمزور کرے، وہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ منطق ہے اس کی۔ بالکل، یہی اس کی تنقید کا مرکزی نقطہ ہے۔ علم اور حقیقت کی بات چل رہی ہے تو افلاطون کی وہ سب سے مشہور تمثیل، غار والی تمثیل، ایلیگری آف دی کیو، اس کا ذکر تو لازمی ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا سمجھانا؟ یہ تمثیل آپ کہہ لیں ہمارے علم کی حدود اور حقیقی علم تک پہنچنے کے مشکل سفر کی کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے تصور کریں کہ کچھ قیدی ہیں جو پیدائش سے ایک اندھیری غار میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ صرف سامنے والی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر آگ جل رہی ہے، اور آگ اور قیدیوں کے درمیان ایک راستہ ہے جس پر سے لوگ مختلف چیزیں، مجسمے وغیرہ لے کر گزرتے ہیں۔ ان چیزوں کے سائے قیدیوں کے سامنے والی دیوار پر پڑتے ہیں۔ اور قیدی انہی سایوں کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ انہوں نے کبھی کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ وہ ان سایوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، انہیں نام دیتے ہیں، انہیں ہی اصل دنیا مانتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک قیدی کو آزاد کر دیا جائے اور باہر روشنی میں لایا جائے تو پہلے تو باہر کی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، اسے تکلیف ہوگی، وہ شاید واپس غار کے اندھیرے میں بھاگنا چاہے گا۔ لیکن اگر وہ ہمت کرے تو آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں آدھی ہوں گی۔ پہلے وہ چیزوں کے عکس پانی میں دیکھے گا، پھر رات کو چاند ستارے، پھر دن میں اصلی چیزیں، اور آخرکار سب سے مشکل سے وہ سورج کو براہ راست دیکھنے کے قابل ہوگا۔ یہ سورج کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سورج خیر کے تصور یا آئیڈیا آف دا گڈ کی علامت ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ سب سے اعلیٰ حقیقت ہے، تمام وجود اور تمام علم کا ماخذ۔ جیسے سورج کی روشنی سے ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی خیر کی روشنی سے ہم حقیقی تصورات یعنی فارمز کو سمجھتے ہیں۔ تو غار ہماری یہ حصی دنیا ہے جہاں ہم صرف نقل یا سائے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، اور باہر کی دنیا وہ حقیقی علم یعنی تصورات کی دنیا ہے۔ تو فلسفی کون ہے؟ وہ جو غار سے باہر نکل جاتا ہے؟ بالکل، فلسفی وہ ہے جو اس مشکل سفر کو طے کر کے حواس کی دنیا سے بلند ہو کر عقل کے ذریعے حقیقی علم اور خیر کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنی کی طرف لانے کی کوشش کرے، چاہے وہ قیدی اس کی بات پر یقین نہ کریں، اس کا مذاق اڑائیں یا اسے مارنے کی کوشش کریں، جیسے سقراط کے ساتھ ہوا، پھر بھی یہ اس کا فرض ہے۔ یہ تو بڑی ذمہ داری ہے۔ افلاطون اس علم تک پہنچنے کے لیے کوئی خاص تعلیمی نصاب بھی بتاتا ہے؟ جی ہاں،
وہ ایک باقاعدہ نصاب تجویز کرتا ہے۔ اس میں پہلے حساب، ارتھمیٹک، پھر جیومیٹری، پلین جیومیٹری، پھر ٹھوس جیومیٹری، سالڈ جیومیٹری، پھر فلکیات، ایسٹرونومی اور پھر موسیقی کا نظریاتی علم ہارمونکس شامل ہیں۔ لیکن ان مضامین کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف عملی فائدہ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا مقصد عملی فائدے سے زیادہ روح کو تربیت دینا ہے، اسے حسی دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر خالص، تجریدی سوچ کی طرف لانا ہے۔ یہ سارے علوم گویا ایک سیڑھی ہیں جو روح کو اوپر چڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور اس سیڑھی کی آخری منزل؟ وہ ہے جدلیات یا ڈائلیکٹک۔ ڈائلیکٹک؟ یہ خالص فلسفیانہ مباحثہ ہے، سوال جواب کا طریقہ، جس کے ذریعے روح براہ راست تصورات، فارمز کو سمجھنے اور آخر میں خیر کے تصور تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ واہ، یہ تو علم کا ایک پورا نظام ہے۔ اچھا، مثالی ریاست تو اس نے بنا دی، لیکن افلاطون ریاستوں کے زوال کا بھی ذکر کرتا ہے نا؟ جی ہاں، کتاب کے آخری حصوں میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح بہترین ریاست جس پر فلسفی بادشاہ حکومت کرتا ہے، جسے وہ ایرسٹوکریسی کہتا ہے، بگڑ کر کمتر شکلوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کون کون سی شکلیں؟ ایرسٹوکریسی کے بعد آتی ہے ٹیموکریسی۔ ٹیموکریسی؟ یہ وہ ریاست ہے جہاں عزت، شہرت اور جنگ کی قدر ہوتی ہے، روح کا جذبہ والا حصہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر؟ ڈیموکریسی بگڑ کر اولیگارکی بن جاتی ہے، یہاں دولت اصل معیار بن جاتی ہے، حکومت امیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور معاشرہ امیر اور غریب میں بری طرح تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہاں خواہش کا عنصر بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر دولت کی خواہش۔ اور اولیگارکی کے بعد؟ آتی ہے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت۔ اولیگارکی میں دولت کی ہوس غریبوں میں نفرت پیدا کرتی ہے اور وہ بغاوت کر کے جمہوریت قائم کر لیتے ہیں۔ افلاطون جمہوریت کو کیسا دیکھتا ہے؟ آج کل تو جمہوریت کو بہترین نظام سمجھا جاتا ہے۔ افلاطون جمہوریت پر کافی تنقید کرتا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی ریاست سمجھتا ہے جہاں ہر طرف آزادی ہی آزادی ہوتی ہے، کوئی قید نہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک۔ وہ اسے ایک رنگ برنگے کپڑے یا ایک ایسی دکان سے تشبیہ دیتا ہے جہاں ہر قسم کا مال ملتا ہے، پرکشش مگر بے ترتیب۔ بے ترتیب یعنی کوئی حقیقی اصول نہیں، کوئی معیار نہیں، ہر طرح کی خواہشات کی پیروی کی مکمل آزادی۔ جمہوری انسان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک لمحہ فلسفر، اگلے لمحے سیاستدان، پھر عیاش۔ کوئی ایک سمت نہیں ہوتی۔ اور اس آزادی کی زیادتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افلاطون کہتا ہے کہ آزادی کی یہ زیادتی بالآخر انتشار اور بد نظمی پیدا کرتی ہے، اور اسی انتشار سے تنگ آ کر لوگ ایک مضبوط حکمران کی تلاش کرتے ہیں جو نظم و ضبط قائم کر سکے، اور یوں جمہوریت اپنی ہی ضد یعنی ٹائرنی یا ظلم و استبداد کو جنم دیتی ہے۔ ٹائرنی یعنی ایک شخص کی مطلق العنان حکومت، یہ سب سے بری قسم ہے۔ جی ہاں، افلاطون کے نزدیک یہ بدترین طرز حکومت ہے، اور ظالم حکمران سب سے بدبخت انسان ہے۔ سب سے بدبخت؟ حالانکہ وہ تو سب سے زیادہ طاقتور لگتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے نہیں، وہ اپنی بدترین خواہشات کا غلام ہوتا ہے، وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، اسے کسی پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ اندر سے بالکل تنہا اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشی اگر کوئی ہو بھی تو بالکل جھوٹی اور سطحی ہوتی ہے۔ اور افلاطون تو کوئی حساب بھی لگاتا ہے نا خوشی کا؟ ہاں، وہ ایک دلچسپ شاید علامتی سا حساب لگاتا ہے کہ فلسفی بادشاہ جو سب سے نیک اور خوش ہے، ظالم حکمران جو سب سے برا اور ناخوش ہے، سے 729 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ 729 گنا؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، یہ شاید صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ان دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ریاستوں کے زوال اور فرد کی حالت کا یہ نقشہ کھینچنے کے بعد افلاطون بحث کو کہاں لے جاتا ہے؟ کیا وہ انصاف کے سوال پر واپس آتا ہے؟ ہاں، ایک طرح سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انصاف ہی اصل خوشی ہے، چاہے اس کا کوئی بیرونی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور پھر وہ بحث کو ایک اور بنیادی سوال کی طرف موڑتا ہے، انسانی روح کی حتمی تقدیر کیا ہے؟ کیا یہ جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے یا لافانی ہے؟ اور افلاطون کا کیا جواب ہے؟ کیا روح لافانی ہے؟ جی، افلاطون پختگی سے دلیل دیتا ہے کہ روح لافانی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی مخصوص برائی ہی تباہ کرتی ہے۔ ٹھیک۔ تو روح کی اپنی برائیاں کیا ہیں؟ ناانصافی، بزدلی، جہالت وغیرہ۔ لیکن کیا یہ برائیاں روح کو جسمانی موت کی طرح مکمل طور پر فنا کر دیتی ہیں؟ افلاطون کہتا ہے نہیں،
یہ روح کو بدصورت اور کمزور تو کرتی ہیں مگر اس کا وجود ختم نہیں کرتی۔ اچھا۔ تو اگر روح کو نہ اس کی اندرونی برائی مار سکتی ہے نہ کوئی بیرونی چیز جیسے جسم کی موت، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لازوال ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ تو ایک مضبوط دلیل لگتی ہے۔ اور کتاب کے بالکل آخر میں وہ ایئر کا افسانہ myth آف ایئر سناتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ افسانہ ایک طرح سے پوری کتاب کے اخلاقی پیغام کو سمیٹتا ہے۔ ایئر ایک سپاہی ہے جو جنگ میں مارا جاتا ہے، لیکن 12 دن بعد اس کی لاش خراب نہیں ہوتی اور جب اسے جلانے لگتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہو، پھر وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ دوسری دنیا کا حال بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد روحوں کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ جنہوں نے نیکی کی ہوتی ہے انہیں 1000 سال تک آسمانی جزا ملتی ہے، اور جنہوں نے برائی کی ہوتی ہے انہیں اتنی ہی مدت زمین کے نیچے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد؟ اس مدت کے بعد تمام روحیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اور وہاں انہیں اپنی اگلی زندگی کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ان کے سامنے ہر طرح کی زندگیاں نمونے کے طور پر رکھی ہوتی ہیں، بادشاہوں کی، عام آدمیوں کی، امیروں کی، غریبوں کی، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی۔ اور انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ قسمت کا کھیل ہے؟ نہیں، یہی اہم نکتہ ہے۔ تقدیر کی دیوی کی ایک نمائندہ اعلان کرتی ہے، انتخاب کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، خدا اس سے بری الذمہ ہے۔ ہر روح کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اگلی زندگی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو جن روحوں نے پچھلی زندگی میں یا دوسری دنیا میں فلسفے سے کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ بہتر انتخاب کرتی ہیں؟ بالکل، وہ ظاہری چمک دمک جیسے کسی ظالم بادشاہ کی شان و شوکت سے دھوکہ نہیں کھاتی۔ وہ ایک ایسی زندگی چنتی ہیں جو شاید زیادہ سادہ ہو مگر اخلاقی طور پر بہتر ہو۔ بہت سی روحیں جنہوں نے صرف عادت کی وجہ سے نیکی کی ہوتی ہے یا سزا سے سبق نہیں سیکھا ہوتا، وہ غلط انتخاب کر بیٹھتی ہیں۔ تو یہ انتخاب ہی ہماری اگلی زندگی کی تقدیر بن جاتا ہے؟ جی ہاں، انتخاب کرنے کے بعد ہر روح کو ایک دائمون یعنی نگران فرشتہ مل جاتا ہے جو اس کی منتخب کردہ زندگی کو پورا کرواتا ہے۔ پھر انہیں فراموشی کے دریا کے میدان سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کا پانی پینا پڑتا ہے، جس سے وہ اپنی پچھلی زندگی بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ نئی زندگی گزارنے کے لیے زمین پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو یہ افسانہ آخر میں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ روح کی لافانیت پر زور دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، اس زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ اختیار کی آزادی اور اس کی زبردست ذمہ داری پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ فلسفہ ہمیں صحیح انتخاب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ تھا افلاطون کی ریاست کے چند بہت ہی اہم اور گہرے نکات کا ایک جائزہ۔ ہم نے انصاف کی تعریف سے بات شروع کی، پھر مثالی ریاست کے اس تفصیلی اور متنازع خاکے کو دیکھا، شاعری اور فن پر اس کی سخت تنقید کو سمجھا، غار کی تمثیل کے ذریعے علم کی نوعیت کو جانا، اور آخر میں روح کی لافانی تقدیر اور انتخاب کی ذمہ داری تک پہنچے۔ جی، اور یہ ایسے خیالات ہیں، ایسے سوالات ہیں جن پر آج 2500 سال بعد بھی دنیا بھر میں غور و فکر ہوتا ہے۔ افلاطون ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ایک اچھا انسان بننے کا کیا مطلب ہے، ایک منصفانہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سوالات ہمیشہ متعلقہ رہیں گے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ افلاطون کے کچھ نظریات جیسے شاعروں کو ریاست سے نکال دینا یا محافظ طبقے کے لیے خاندان کا خاتمہ کر دینا، یہ ہمیں آج بہت عجیب، شاید ناقابل عمل بھی لگتے ہیں۔ لیکن کیا ان انتہائی ریڈیکل تجاویز کے پیچھے کوئی ایسی گہری سچائی یا کوئی ایسی بصیرت چھپی ہو سکتی ہے جو آج بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی شکل میں کوئی معنی رکھتی ہو؟ اس پر ضرور سوچیے۔